اور اپنے کام بھی سارے دوسروں سے کروانا، اور صوفیاء دوسروں کے کام بھی خود کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے گھر میں، مدینہ پاک میں اس زمانے میں ایک دیوانی عورت تھی۔ کیا؟ دیوانی تھی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، دیوانی تھی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کام پڑے ہوئے ہیں گھر میں، کہیں تو کرنے والا کوئی نہیں، چل کے میرے کام کر دو۔ آقا علیہ السلام اٹھ پڑے، تیزی سے چلو، تو جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں دیوانی کے ساتھ چل پڑے۔ حدیث پاک میں وہ مدینہ کے گلیوں میں گھماتی رہی، تو جا کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، کہا یہ میرے کام ہے کر دو، تو حضور اس کے کام کرنے بیٹھ گئے۔ تو تصوف تو اس سنت کا اتباع ہوا نا۔ وہ کافرہ کا قصہ نہیں سنا جو گٹھری لے کے کھڑی تھی، بوجھ تھا مکہ کا، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام آ گئے، فرمایا بوڑھی مائی کیوں کھڑی ہو، میرا یہ بوجھ زیادہ ہے، گانٹھ ہے، وزنی ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا میں پہنچا ہوں گھر، اٹھا کے سر پہ رکھ لیں۔ اس کے گھر پہنچا ہے، اس کے گھر جا کے جب گانٹھ پہنچا دی اور پلٹنے لگے تو کافر تھی۔ اس نے پوچھا کہ بڑا خوبصورت جوان ہے، بڑے پیارے اخلاق والا، میرا دل بہت خوش ہوا۔ تو پوچھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک نصیحت کر دوں آپ کو۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بوڑھی ماں کیا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہے اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اتنے اچھے جوان ہو، میرا دل خوش ہوا ہے، بس بیٹے یہ نصیحت ہے، اس سے بچ کے رہنا، کہیں اس کے سامنے نہ چلے جانا۔ کہتے ہیں جو اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ آپ نے یہ نصیحت بھی سن لی، آپ میری بات سمجھیں، جلال میں بھی نہیں آئے، غصے میں بھی نہیں آئے، برا بھلا بھی نہیں کہا، تو یہ ایسی بات بھی سن کر ضبط کر لیا۔ یہ روح تصوف ہے، یہ اخلاق ہے جو آقا نے سکھایا، اور انہی اخلاق کے حسین اقدار کو صوفیاء نے اپنایا اور وہ صوفی ہو گئے۔ چلنے لگے تو اس نے پوچھا اچھا مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، نام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی ماں وہ جس جادوگر کا نام لیتی ہو میں وہی ہوں، جسے جادوگر کہہ رہی ہو نا بوڑھی ماں، وہ میں ہی ہوں، مجھے لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ فرمایا اچھا وہ آپ ہیں؟ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان، یہ تو دوسروں کے بوجھ اٹھانا، دوسروں کے کام آنا، یہ رفقا اپنے اوپر فرض کر لیں، پورا سال اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اہل محلہ میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہیں، پڑوس میں بیمار ہیں، ان کے کام آنا، ان کے کام کرنا، کسی کے بل جمع کرا دیں، کسی کے دکھ سکھ پوچھ لیں، کسی کی مدد کر دیں، بوجھ اٹھا لیں، ہیلپ کرنا، مدد کرنا، رفقا آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں، اسے اپنی زندگی کا شعار اور وتیرہ بنانے کو تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ یہ ایمان بھی ہے، سنت مصطفی بھی ہے، اور یہی تصوف بھی ہے۔ یہ تو دوسروں کے بوجھ اٹھانا، دوسروں کے کام آنا، یہ رفقا اپنے اوپر فرض کر لیں، پورا سال اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اہل محلہ میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہیں، پڑوس میں بیمار ہیں، ان کے کام آنا، ان کے کام کرنا، کسی کے بل جمع کرا دیں، کسی کے دکھ سکھ پوچھ لیں، کسی کی مدد کر دیں، بوجھ اٹھا لیں، ہیلپ کرنا، مدد کرنا، رفقا آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں، اسے اپنی زندگی کا شعار اور وتیرہ بنانے کو تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ یہ ایمان بھی ہے، سنت مصطفی بھی ہے، اور یہی تصوف بھی ہے۔ پھر صدقہ اور خیرات کی بات کرتا ہوں۔ صدقہ اور خیرات تو تھوڑا زیادہ ہر کوئی کرتا ہی ہے نا، کرتا ہی یا نہیں کرتا؟ ہماری عادت کیا ہے؟
ہم چوتھی جگہ جا کے خیرات کریں گے جہاں نام بنے، اعزا اقارب، خونی رشتہ دار، قریبی بھوک سے مر رہے ہیں، غربت میں ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی فکر نہیں کریں گے۔ چوتھے درجے میں جا کے جہاں اعلان کیا جائے وہاں خیرات کرتے ہیں۔ یہ صدقہ و خیرات نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ سنی آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ۔ آقا نے فرمایا جو شخص اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس نیت ثواب سے، فرمایا میری اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے اعلیٰ صدقہ اور خیرات ہے۔ حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ۔ آقا نے فرمایا سب سے اعلیٰ صدقہ اور خیرات جو درہم و دینار اور پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، سب سے اعلیٰ خرچ وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پر کرو۔ ہم بیوی بچوں کے لیے کنجوس ہیں اور باہر خیرات کرتے سخی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندي دینار قال فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك او زوجك۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس کے یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ آقا نے فرمایا پہلے اپنی جان پر خرچ کرو، اپنی جان پر، تاکہ تم زندہ رہو۔ جان سے مراد یہ ہے تاکہ عیاشی پر نہیں، تاکہ تم زندہ رہو، اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرو۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار اور ہے، اب کس پر خیرات کروں؟ آقا نے فرمایا اپنی اولاد پر کرو، یہ سب سے اعلیٰ خیرات ہے۔ عرض کیا آقا میرے پاس اب ایک دینار اور ہے، کس پر خرچ کروں؟ فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر پہ خرچ کرے۔ تو گویا اپنی جان پر جائز ضروریات کی کفالت کے لیے اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر خرچ کرنا سب قسموں کے صدقہ اور خیرات سے افضل صدقہ و خیرات۔ اس کے بعد پھر آگے پڑوسی اور دیگر اعزاء، الاقرب فالاقرب، خونی رشتے آتے ہیں، صلۃ الارحام، پھر خونی رشتہ داروں پر خرچ کرو، علی الاقارب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کسی مسکین اور غریب پر خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، کسی محتاج پر، کسی مسکین پر، غریب پر، محتاج پہ، فقیر پہ خرچ کرو تو فرمایا اجر ایک صدقہ ہے، اور اگر اپنے خونی رشتہ دار پر خرچ کرو جو غریب ہے، حقدار ہے، تو فرمایا 2 اجر ہیں، ایک صدقہ اور خیرات کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا فرض ادا کرنے کا۔ خونی رشتے کا حق ادا کرنا ایک اجر اور خیرات کرنا دوسرا اجر۔